نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے سنا اس چیز کو جس کو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی رسول کو جو چیزیں دی گئی یعنی قرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو ان کی آنکھوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ ہی حق کو انہوں نے پہچان لیا، اور حق کو جب پہچانا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ اسی کو کہا گیا کہ لما عرفت قلوبهم تکلمت اعینهم قبل السنتهم، یعنی جب دل حق کو پہچان لے، جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، تو زبان سے پہلے انسان کی آنکھیں بول پڑتی ہیں، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے دل میں جگہ دے رہا یا نہیں دے رہا ہے، اس کے ایکٹیویٹی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ لغت العیون الایمانیہ خلدہ اللہ، یعنی ایمانی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے، ایمانی آنکھوں کی جو زبان ہے، ایمانی آنکھوں سے لوگ جو دیکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، اللہ نے اس کو ہمیشگی بخش دی ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، مومنوں کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں حلال چیزیں عطا کی ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اس کو تم کھاؤ، اور جو تمہارے لیے پاک ہیں، حلال ہے، ان کو کھاؤ۔ اور کہا واتقوا اللہ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی پاک چیزیں تمہیں مہیا کی گئی اس کو کھاؤ، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تقوی ملحوظ نہ رہے، تقوی اگر انسان کے سامنے نہ رہے، تو پھر بھٹکنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اور جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر انسان حلال کی طرف بھاگے گا، حلال کو استعمال کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حلال رزق جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس سے اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رزق حلال کی ہمیشہ ہم کوشش کریں، اور رزق حلال کے حصول میں تقوی ہم سے نہ چھوٹے، اس بات کا مکمل خیال رہے۔
اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے شیطان؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض یہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیسے پیدا ہو، اس کا ذریعہ بھی شیطان نے انسان کو بتلا دیا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے۔ ظاہر ہے جب انسان شراب پیتا ہے یا پھر جہاں سٹہ بازی ہوتی ہے، جہاں جوا لوگ کھیلتے ہیں، تو وہاں ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی لڑائی سالہ سال تک چلتی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو گے، شراب میں اٹے پڑے رہو گے، جوا کے اڈوں پر رہو گے، تو اللہ کے ذکر سے، نماز سے تم غافل ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی الصلاۃ، اس میں جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے، الصلاۃ یعنی نماز، ہی الطاعات، تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی ماں ہے۔ والخمر المعاصی، اور شراب کو کیا کہا گیا؟ شراب تمام بیماریوں کی، تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی ماں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اسی طرح سے صلاۃ یعنی نماز، جو تمام طاعات اور بھلائیوں کی ماں ہے، اس نماز کا فائدہ کیا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے، ان ساری چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ اور والخمر یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شراب اللہ کی یاد سے اور نماز سے انسان کو روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی اللہ نے کعبہ کو بیت حرام یعنی محترم گھر بنایا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جا کر وہاں قیام کرے، لوگ جا کر وہاں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا قیام اور دنیا کی ہدایت یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے باقی ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1214 میں فرماتے ہیں، انہوں نے جب اس آیت کی تلاوت کی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ لا یزال الناس علی دین ما حجوا واستقبلوا القبلہ، کہ لوگ جب تک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے اور حج کرتے رہیں گے، اس وقت لوگ خیر کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کعبے سے منہ پھیر لے اور حج کی فرضیت کا منکر ہو جائے، اس کا انکار کر دے، تو پھر انسانیت خیر کے راستے سے بھٹک جاتی ہے اور شر کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب جلاء الافہام میں نقل کیا ہے کہ لو ترک الناس کلہم الحج لوقعت السماء علی الارض، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ بڑی اہم بات کہی حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ یہ دنیا کے تمام مسلمان کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ مرکز اسلام ہے، اس کا آباد کرنا ہم سب پر ہے۔
ضروری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی استطاعت دے کہ انسان خانہ کعبہ تک پہنچ جائے اور حج کر لے، تو انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو کیوں ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو، بہت زیادہ سوال کیوں کرتے رہتے ہو؟ اس آیت کے ضمن میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوال کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کی حالت میں فرمایا کہ چلو پوچھو، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ عجیب بے تکا سوال۔ کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو میں نے کونین کے تاجدار کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہم نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، اب ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو بہت زیادہ قیل و قال نہیں کرنا چاہیے، مطلب کی باتوں سے مطلب رکھنا چاہیے۔ آپ کے علم میں اگر کوئی چیز نہیں ہے آپ اس کو پوچھئے، اور پھر اس میں اف بٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا پرلطف واقعہ ہے۔ جس طرح کی بیکار کا جو سوال لوگ کرتے ہیں، تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک آدمی نے بیکار کا سوال کیا اور کہا امام محترم یہ فرمائیے کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بتائیے غصہ ہونے والا سوال ہے کہ نہیں؟ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے بڑا لطیف جواب دیا، کہا کہ ایسا ہے کہ میں ابلیس کی شادی میں نہیں گیا تھا، اس کے نکاح میں نہیں گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم۔ آگے اللہ نے کہا کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی عید کا دن بنا دیجیے۔ اور ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، نبی بنایا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کا فضل ان کے پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے نبوت کی وجہ سے۔ ہم نبی کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو اس نبی نے نہ تو اپنی پیدائش کا عید منایا اور نہیں اس نبی نے اپنی بعثت یعنی جس دن نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج جب سر پر رکھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی کوئی عید نہیں منایا۔ لیکن آج اسی کی امت کی حالت یہ ہے کہ امت نبی کا برتھ ڈے مناتی ہے، امت نبی کی ولادت مناتی ہے، اور عید میلاد النبی کے نام سے وہ ہلڑ بازی اور وہ غیر اسلامی
رسم و رواج کو انجام دیا جاتا ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر لوگ مجرا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور ڈی جے بجا کر اس کے پیچھے اور قوالیاں اور ناچ گانا، مرد و عورت کا اختلاط۔ کیا میرے نبی اسی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے؟ کیا میرے نبی کی یہی تعلیم ہے کہ میرے مر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا نام بیچ کر، میری شریعت کو بیچ کر ننگا ناچ ناچو گے؟ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اور یاد رکھیے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مورخین کا اختلاف ہے۔ آج تک پوری دنیا اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 8 ربیع الاول کو ہوئی یا 7 ربیع الاول کو ہوئی، کتنے ربیع الاول کو ہوئی، اس اتھینٹک مسئلے پر آج تک دنیا نہیں پہنچ سکی ہے۔ لیکن ایک بات گرہ پار لیجئے کہ اس بات پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والوں ہو، ان کا یہ ماننا ہے کہ کونین کے تاجدار کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب اس 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کو آپ دیکھ لیجئے۔ 12 ربیع الاول کو پہلے ہمارے بھائیوں نے 12 وفات کے نام سے تشبیہ دیا تھا کہ 12 وفات مناتے ہیں۔ جب ان کا تعاقب کیا گیا، جب ان کو پکڑا گیا، جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کی جس دن وفات ہو جائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ باپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پا رہی ہے، صحابہ بالکل پریشان ہیں، ابو بکر صدیق کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں تو عمر کی یہ تلوار اور کہنے والے کی گردن ہوگی۔ ایک عظیم فتنہ رونما ہو رہا تھا، صحابہ پریشان تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کیسا منظر آ گیا۔ ابو بکر صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ شیئا۔ محمد دیگر رسولوں کی طرح ایک رسول تھے، اگر وہ قتل کر دیے جائے یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد کہا من کان یعبد اللہ فہو حی قیوم، اے لوگوں سن لو، جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی ذات زندہ ہے، باقی ہے۔ ومن کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، اور سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا معبود مانتا تھا، فإنہ قد مات، محمد الرسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، محمد الرسول اللہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے، محمد الرسول اللہ کو موت آ گئی۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ لفظ موت کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی انک میت، آپ بھی مر جائیں گے، وانہم میتون، اور وہ لوگ بھی مر گئے۔ تو نبی کو موت آ گئی۔ ابو بکر کی حالت، صحابہ کی حالت دیکھیے کیسی ہے، اور ہم اس دن ڈھول تاشے بجا کر نبی کے وفات کے دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔
کیا کوئی شخص جو نبی کے وفات کے دن خوشیاں منائے؟ کیا کوئی شخص اپنے باپ کی وفات کے دن، اپنے بیٹوں کے وفات کے دن، یا پھر اپنے کسی عزیز و اقارب کے وفات کے دن ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نبی کی وفات کے دن، ہم نے نبی کے وفات کے دن کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے عید میلاد النبی کے نام پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم کسی کا برتھ ڈے منائیں، کسی کی یوم پیدائش منائیں۔ اور اس ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، رفع الیدین تو کرتے ہیں، آمین بڑی زور سے بولتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی حالت جا کر دیکھیے۔ کیا کرے مولوی صاحب، بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، بچے اب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، بات نہیں سنتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، غلط بات ہے۔ گھروں میں آج دھڑلے سے برتھ ڈے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ کیک کاٹ کر اس پر ناچتے گاتے اور تھرکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ تعلیم نصرانیوں کی ہے، یہ تعلیم کرسچنوں کی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے رہن سہن چال چلن کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں ہی اس کا شمار کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث، وہ آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اسلام کی حالت میں مریں یا پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کے طریقے کو اپنا کر ان کے طریقے پر مریں۔ یہ اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ ہم رزق دیتے ہیں، ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کیا خیر الرازقین، اللہ نے کیا کہا؟ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سئل احد العباد، ایک عابد شخص سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہترین رزق دینے والا یعنی خیر الرازقین کی صفت سے کیوں متصف کیا؟ تو اس عابد نے یہ جواب دیا کہ اذا کفر احد لا یقطع رزقہ۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم بات کہی۔ ہماری اولاد اگر نافرمان ہو جائے، ہم اس کو پراپرٹی سے دور کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے اور کتنی مہربان ذات ہے کہ جو اس کو سجدہ کرے اس کو بھی، اور جو اس کا منکر ہے، جو اس کا انکار کرے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے، اس کو بھوکا نہیں مانتا۔ اور آج اللہ نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہاں یعنی قیامت کے دن جو سچے لوگ ہوں گے ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہاں صادقین سے مراد، خوش ہو جائیے، موحدین ہیں، وہ مومنین ہیں جو توحید پر قائم ہیں۔ اور اہل توحید یاد رکھیے، دنیا میں جتنے پریشان ہو جائیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے۔ آگے اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ شخص سورہ انعام کے اس آیت کو پڑھے اور اس کی تفسیر کو پڑھے۔ اللہ نے اس میں اپنی پہچان بتلائی، اپنی آئیڈینٹیٹی بتلائی کہ ہم کون ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرا اور روشنی۔ قرآن میں جہاں بھی ظلمات آیا اس سے مراد کفر ہے، اور جہاں نور آیا اس سے مراد اسلام ہے، لیکن یہاں پر ظلمات سے مراد رات ہے اور نور سے مراد دن ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، اور پھر جو ہمیں روزی دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب اس آیت کریمہ کو پڑھی، اللہ نے بتلا دیا
کہ وہی خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا کریٹر وہی ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے۔ یاتی شیطان احدکم فیقول، ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اور پھر اخیر میں جا کر کہتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب اس طرح کا وسوسہ انسان کے ذہن میں آئے اور جب شیطان اس طرح کی بات ڈالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسے وقت میں چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اللہ کی پناہ طلب کرے، وَلْيَنْتَهِ، اور متنبہ ہو جائے۔ اس طرح کے سوالات اگر ذہن میں آئے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بخاری، صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک فائدے کے طور پر سوال، اگر کوئی کہتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ظاہر ہے ایک بے تکا سوال ہے، اور یہ سوال اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ نیلا رنگ ہے اور اس نیلے رنگ کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ کا موازنہ، اس کا کمپریزن ہم مخلوق سے نہ کریں، مخلوق کے مشابہ ہم اللہ کو نہ قرار دیں۔ مخلوق یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور خالق وہ وجود میں ہے، اور وہ کیسے ہے ہمیں اس سلسلے میں پس و پیش میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنا چاہیے۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ نے کہا کہ دنیا کھیل تماشا کی جگہ ہے، اور دنیا کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا 3 دن ہے، گزشتہ کل عشناہ، پچھلا کل جس میں ہم نے زندگی گزاری وہ کل ختم ہو گیا، والیوم، اور آج جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لن یدوم، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ بھی غائب ہو جائے گا، اور والغد، آنے والا کل، آنے والے کل کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہم میں سے کہ ہم کہاں ہوں گے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں اس انداز میں سمجھنا ہے، اور دنیا سے اسی انداز میں ہمیں اپنے دل کو لگانا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پریشانیاں اگر انسان کو اللہ سے قریب نہیں کر پائیں تو اس بات کی کم ہی امید کی جائے کہ نعمت انسان کو حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اگر دین کے بغیر دنیا بدل رہی ہے، دنیا خوب مل رہی ہے، یاد رکھیے گا بڑی اہم بات اللہ نے کہی کہ اگر کوئی شخص دین سے دور ہے اور دین سے دور ہونے کے باوجود بھی خوب اچھے انداز میں اس کو دنیا مل رہی ہے تو پھر اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رسی ڈھیلی ہے ابھی اس کے لیے، اور اگلا جو نمبر ہوگا وہ سزا کا نمبر ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ابھی پیڑ سے کوئی پتا گرتا نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب اتنی باریک چیزوں کے بارے میں اللہ کو علم ہے تو پھر مومن جو اللہ کے دربار میں آ کر روئے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، تو پھر اس گرنے والے آنسو کو وہ رب کیسے نہیں جان پائے گا؟ یہ اس اللہ کی الوہیت ہے اور اس کی قدرت ہے، رب قدیر کی، تدعونہ تضرعا و خفیہ۔ اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تدعونہ تضرعا و خفیہ، تنہائی میں اللہ کو وہی آدمی پکارتا ہے، وہی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہیں۔ اور آخری چیز وحاجہ قومہ،
اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی معرفت کے لیے نکلے تھے کہ ہمارا رب کون ہے. سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سب اپنے اپنے وقت پر ڈوبتے چلے گئے. کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا. اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ سورج یہی ہمارا رب ہے، لوگوں نے کسی طرح کی کوئی قیل و قال نہیں کی، کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. لیکن جب ان چیزوں کو ڈوبتا ہوا، وقت پر غائب ہوتا ہوا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہا کہ جب بندہ کے ضرورت کے وقت اگر اس کا معبود، اس کا رب غائب ہو جائے تو پھر وہ رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ چیزیں جو غائب ہو رہی ہیں، نکل رہی ہے، ضرور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، اور وہی ذات ہم سب کی کا رب ہے، ہم سب کا معبود ہے. تب اس کے بعد جانتے ہیں لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو ان آیات یا پھر اس واقعے کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ضلالت پر، گمراہی پر جب تک لوگ باقی رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ ہدایت کی بات کیجئے، شفافیت کی بات کیجئے، پیور قرآن و سنت کی بات کیجئے، تو لوگ آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے. لوگ آپ پر اعتراض کرنے لگیں گے، لوگ آپ کو بری بھلی باتیں کہنے لگیں گے، اور ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے آپ کے ذہن کو پراگندہ کرنا چاہیں گے. تو اہل توحید جب شرک کے راستے پر رہتے ہیں تو دنیا ان سے خوش رہتی ہے، اور جب وہ توحید کے راستے پر آتے ہیں تو پھر دنیا ان سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. اور آخری آیت اللہ نے کہا کہ اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہ مقتدی. وہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت کے راستے پر کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اتباع سنت کو لازم پکڑا، جن لوگوں نے اس پتھ کو پکڑا جس پتھ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. اس کو تھامے رہو گے کامیاب رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہی کے راستے پر آ جاؤ گے. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء. اے لوگو، میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر، بہترین ہائی وے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا الا ہالک. اور یاد رکھنا اس راستے سے وہی لوگ کٹتے ہیں جو ہلاکت و بربادی جن کا مقدر ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں منہج کو پکڑنا ہے، ہمیں نبوی طریقہ کو پکڑنا ہے، ہمیں شخصیت پرستی سے دور ہونا ہے، بزرگوں کا دامن ہمیں نہیں تھامنا ہے، اولیاء کا دامن ہمیں نہیں تھامنا ہے، بلکہ قرآن و سنت کو تھامنا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے سنا، اللہ رب العالمین اسے ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما مولا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.